آزاد ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کے ساتھ ظاہر محمود ناظرین. آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک ایسے پاکستانی سے جس نے خود لبنان میں، غزہ میں، روہنگیا میں جا کر مسلمانوں کی امداد کی، جنگ زدہ علاقوں میں جا کر امداد پہنچائی، اور ان کا جو ویلفیئر ٹرسٹ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ پورے پاکستان میں یہ کام کرتا ہے. 28 سے زیادہ سیلاب زدہ اضلاع میں ابھی جو حالیہ سیلاب آیا وہاں پر المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے کام کیا. 10 سے زیادہ خیمہ بستیاں قائم کیں اور 3.25 لاکھ جو موتیا آنکھوں کا ایک مرض ہے اس کے مفت آپریشن المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے اب تک جو ہے وہ کر لیے ہیں. لاہور، اٹک اور مانسیرہ میں ان کے شاندار اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹلز موجود ہیں، اور لاہور میں ان کا ایک 1200 افراد کا دسترخوان موجود ہے، لنگر خانہ، جہاں روزانہ جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور عزت و احترام کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین عبدالرزاق ساجد صاحب. خود لا انہوں نے کیا ہوا ہے مگر آپ لوگوں کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا، کہاں تک پہنچا، کیا ویژن ہے اور یہ کیا کیا جو ہے وہ گل نئے کھلا رہے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت مہربانی ظاہر محمود صاحب، آپ کی محبت پیار کہ آپ آج آزاد ڈیجیٹل پر مجھے موقع دیا، اور انشاءاللہ باتیں ہوں گی تو بہت سے کھولیں گی چیزیں. اچھا عبدالرزاق ساجد صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ اس ٹرسٹ، اس ادارے کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور کیا سوچ کر آپ نے یہ مشن سٹارٹ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کوئی اب 17 سال کا تقریباً سفر گزر چکا ہے، ماشاءاللہ، اور 17 سال کا جو خدمت کا سفر ہے یہ اس میں مشکلات بھی ہیں، اس میں سم ٹائم تسکین بھی ہوتی ہے. جب لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگ آنکھوں میں چمک دیکھتے ہیں، خوشی بھی ہوتی ہے، اور سم ٹائم حالات دیکھ کر مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، اپنے پاکستان سے لے کر دنیا بھر میں، تو جب لوگ مشکلات دیکھتے ہیں تو تکلیف بھی ہوتی ہے، دل کو اثر بھی ہوتا ہے کہ کاش ہمیں اللہ اور موقع دے اور کوئی جذبہ پیدا کرے اور ہم لوگ خدمت کر سکیں، لوگوں دکھ درد لوگوں کو بانٹ سکیں. اچھا، 24 ممالک میں یہ ٹرسٹ ماشاءاللہ کام کر رہا ہے. کون کون سے ممالک ہیں؟ کچھ چیدہ ممالک کے نام بتائیں. یہ ہے کہ پاکستان تو ہے ہی صحیح، اس کے علاوہ برطانیہ میں ہماری رجسٹریشن ہے، دفتر بھی ہے ہمارا وہاں. اس کے علاوہ امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، ساؤتھ افریقہ میں ہے، اس کے علاوہ آسٹریلیا میں ہے. یہ وہ جگہ جہاں ہمارا دفتر بھی ہے اور ہمارا رجسٹریشن بھی وہاں ہے. ماشاءاللہ، بنگلہ دیش میں ہے، انڈیا میں ہے، افغانستان میں ہے، غزہ میں ہے جو اس وقت برنے کی شو دنیا بھر کے آپ کے سامنے ہے، عراق میں ہے، اس کے علاوہ گیمبیا میں ہے، نائجیریا میں ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ کنٹری 24 ممالک ہیں، تو جس کے اندر الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیمیں موجود ہیں. دن رات خدمت کر رہے ہیں جو بھی حالات ہوتے ہیں، اور جہاں ایمرجنسی آتی ہے وہاں الحمدللہ آپ دنیا بھر میں آپ کبھی آپ نظر دیکھیں تو سب سے پہلے المصطفیٰ پہنچتی ہے وہاں الحمدللہ. اچھا، فوڈ ڈسٹریبیوشن کے علاوہ جس طرح پاکستان میں آپ نے موتیے کے آنکھوں کے جو علاج ہیں، آپریشن، ان کو بڑا فوکس کیا ہوا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ نے موتیے کے ہی آپریشن کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے؟ اس کی ایک تو خاص وجہ یہ ہے کہ میرا بیسک ایک دیہات سے تعلق ہے، اور دیہات کی لائف کو میں بہت بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہوں شہروں میں رہنے والوں سے لوگوں کی نسبت. یہ تو یہ کہ جو دیہات میں لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے نا، میں نے اپنے فیملی میں اپنے گھر میں یہ چیزیں دیکھی، تو جب بندہ اوور 50-60 ہو جاتا ہے تو اس آنکھ کا پرابلم ہوتا ہی ہوتا ہے. تو پھر گھر والے آپریشن کا نام ہے، بڑا نام ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں پتہ کیا ہوگا، اور پھر لوگ گھروں میں اس کو لے کر جاتے نہیں ہیں. غربت بھی ہوتی ہے اس کے اندر، غربت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس نہیں ہوتی، تو لوگ اس کو لے کر نہیں جاتے اور بندہ پانچ ہو جاتا ہے. ایک بندہ پانچ نہیں ہوتا، پوری فیملی ڈسٹرب ہوتی ہے. ایک بچہ اور ساتھ اس کے پاس جو بیٹھ جاتا ہے، جو اس کو باتھ روم لے کر جائے گا، جو اس کو وضو کرائے گا، جو باقی ماں میں دیکھے گا. میں سمجھتا یہ ہوں ایک تو یہ وجہ تھی. دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں اسپیشل میں اپنی بات کرتا ہوں پاکستانیوں میں ایک بھیڑ چال بہت زیادہ ہے. اگر ایک بندہ ایک کام کیا نا، ہم سارے اس طرح لگ جاتے ہیں. تو میں نے جب چیریٹی میں یہ کام کا آغاز کیا تو میں نے پہلے UK میں نے تمام مسلم چیریٹیز کی ویب سائٹ نے تلاش کی
کہ میں چاہتا یہ تھا کہ ایسا کام کروں جو کوئی بھی نہیں کر رہا. تو میں نے اس کام کا آغاز کیا اور میں نے یہ سلوگن دیا روشنی سب کے لیے. ماشاء اللہ. اور ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم نے کہا کہ ہم لوگوں دہلیز تک پہنچیں گے اور وہاں جا کر لوگوں روشنیاں بانٹیں گے. ہم لاٹھی تقسیم نہیں کریں گے, ہم لوگ روشنی بانٹیں گے. تو الحمدللہ بلیو نہیں کریں گے کہ جب میں نے اس کام کا آغاز کیا تو بہت سارے جو دوست جاننے والے سیکٹر موجود تھے وہ میرا مذاق بنایا کرتے تھے. لیکن آج الحمدللہ 2,70,000 آپریشن ہو چکے ہیں ماشاءاللہ, جس کے ایک ایک آدمی, ایک ایک بچہ, ایک ایک لیڈیز کا ہمارے پاس ایڈریس, تصویریں, ویڈیو آج موجود ہے, ریکارڈ موجود ہے, کوئی آ کے دیکھ سکتا ہے. تو یہ سفر مشکل بھی تھا اور لیکن الحمدللہ ہم نے طے کیا, عبور کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اب تو وہ لوگ جنہیں بڑے بڑے دعوے تھے, ہم چیریٹی کے ہم تو فاؤنڈر ہیں اور ہمارے بغیر چیریٹی کیسے چلتی ہیں, ہمیں وہ فالو کرنے لگے ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. جیسے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں الحمدللہ یو کے میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, کسی نہ آئی سائڈ میں تعاون کرنا ہے نا تو المستوى کو کرتے ہیں. واہ, بڑی اچیومنٹ ہے. اچیومنٹ الحمدللہ. اور یہ جو لاہور میں آپ کا ہاسپٹل ہے یا اٹک مانسیرا میں, کیونکہ ہمارے پروگرام کی وساطت سے کیا پتہ کسی کا کوئی کام ہو جائے, وہاں پہ اگر آنکھ کا علاج کروانا ہو تو کس طرح ہم جو ہے وہ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں؟ کوئی آن لائن سسٹم ہے یا ویب سائٹ ہے, کس طرح علاج ہوتا ہے؟ ویب سائٹ ہماری ہے almustapha.org, almustapha.org, وہاں وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ویب سائٹ سے ٹیلی فون نمبر لے سکتے ہیں. وہ اٹک جانا چاہیں, وہ منسیرا جو ہزارہ یونیورسٹی ہے بالکل کے سامنے اس کا فرنٹ پر وہ ہمارا ہاسپٹل ہے. اور اٹک میں کہاں پہ ہے؟ اٹک میں یہ خورا خیل جگہ کا ہے, یہ اٹک میں بالکل قریب ہی ہے, حضروں کے ساتھ ہی وہاں وہ جا سکتے ہیں. لاہور جو ہمارا ہے وہ مین جو لاہور کا دل ہے نا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ مزنگ روڈ, آپ اگر رامی رہے ہیں آپ کو پتہ ہوگا, لارنس گارڈن کے ساتھ, لارنس گارڈن کے بالکل بیک سائڈ پر. وہاں سے آپ لارنس گارڈن اندر کراس کریں تو گورنر ہاؤس سے آپ 5 منٹ میں ہمارے ہاسپٹل پہنچ سکتے ہیں. تو پرچی سے آپریشن تک سب فری ہے. کتنے بیڈز ہیں وہاں پہ لاہور میں؟ یہ جو آئی ہاسپٹل ہوتا ہے اس میں بیڈ کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی, کہ وہ لوگ آتے ہیں آپریشن کراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اوکے, نیکسٹ ڈے ان کی پٹی کھلتی ہے, وہ آ جاتے ہیں. لیکن پھر بھی ہم نے کوئی 10 سے 20 بیڈ رکھے ہوئے ہیں تاکہ کچھ ایسے کیس آ جاتے ہیں جس پہ زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے تو وہاں رہ سکتے ہیں. لاہور والا صرف آئی ہاسپٹل ہے؟ لاہور آئی ہاسپٹل ہے. اور اٹک منسیرا میں وہ جنرل ہاسپٹل ہے. جنرل ہاسپٹل ہے, وہ کتنے بیڈس پہ ہیں؟ وہ تو جو منسیرا ہاسپٹل وہ تو 60 سے اوپر اس کے بیڈ ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ 8 بلڈنگ ہے اس کی. ایک ہمارا دوست تھا کراچی سے, حنیف گور صاحب, اس نے میں بنا کے دیا, سارا اس کیا. اس طرح یہ جو مجھے اٹک میں یہ ایک فیملی ہے وہ رہتی ہے کینیڈا میں, انہوں نے میں اسپانسر کیا اور سارا وہی کرتے ہیں الحمدللہ. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جب آپ کام کرنے نکلتے ہیں نا اللہ تعالی راستے خود کھولتا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کبھی نیکسٹ ٹائم آپس بیٹھیں گے تو ابھی ڈوڈیال میں ہم یہ کشمیر کے جو ڈوڈیال ہے, اچھا وہاں ہم ہاسپٹل شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ, بہت جلد وہاں تعمیر شروع ہو جائے گی. اور یہ بیری کلیم میں اسلام آباد میں جگہ ہمیں مل گئی ہے, مطلب ریاض جگہ دی ہے, وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل ہماری کل میٹنگ ہے, پرسوں میٹنگ ہے, اس کو ڈسیزن کر کے وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ رمضان سے پہلے اس کی سنگ بنیاد رکھیں گے. ماشاءاللہ. اور ایک بہت میرا خواب ہے کہ اتنا خوبصورت ہاسپٹل ہوگا اور یہاں لوگوں کی مفت سرجری ہوگی, مفت علاج ہوگا, تاکہ وہ ممتاز مفتی کو لکھا تھا کہ کبھی اللہ کو دیکھنا ہو نا غریب و بستی میں چلے جاؤ, اللہ نظر آ جائے گا. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. آپ لا گریجویٹ ماشاء اللہ, پریکٹس کر رہے ہیں لا کی؟ نہیں, میں نے اسٹارٹ کی تھی جب میں یہاں پاکستان میں تھا اپنے شہر میں, پھر میں اس کے چند ماہ کے بعد میں برطانیہ چلا گیا, پھر اب ادھر ہی رہتے ہیں. واہ, ادھر ہی محنت مزدوری کرتے ہیں, ساتھ ہی خدمت کا کام بھی کر رہے ہیں. واہ, اچھا یہ ایک مزے کی بات آپ کی ساری گفتگو سنی, مطلب میں بھی نا ایک اپنے گورنمنٹ کالج کے وہ دور میں چلا گیا, ہم دوستوں نے بھی کچھ مل کے چیریٹی کا کام شروع کرنا چاہا, مگر ہم چونکہ بچے بھی تھے, ہچکچاہٹ ہوتی ہے بہت زیادہ, شرمندگی بھی ہوتی ہے جب ہم لوگوں سے ڈسکشن کرتے ہیں تو بعض دفعہ وہ ہمیں
اس طرح رسپانس نہیں دیتے تو بڑا وہ برا لگتا ہے. یہ تو بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ چیریٹی کا کام کرنا. آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شروع میں جب آپ اس چیریٹی کے کام میں آئے؟ ایک تو میں آپ سے یہ کہوں، میں اپنی پوری ٹیم کو جب بھی میں نے اسٹارٹ کیا تھا میں اکیلے چلا تھا. سچ یہی ہے، میری اپنی فیملی تھی، میری اپنی وائف، چھوٹے چھوٹے بچے تھے میرے. ہم نے کام کا آغاز کیا تو سب سے مشکل جو کام ہے دنیا میں کسی سے پیسہ مانگنا مشکل بالکل ایسے ہی اپنی سب کچھ مارنا پڑتا ہے. لیکن میں دوستوں کو میں جب میری ٹیم بننا شروع ہوئی تو میں نے دوستوں کو ایک جملہ کہتا تھا ہمیشہ، اور آج میں اس پر مقیم ہوں کہ میں کہتا تھا نیکی کرو اور جوتی خانے تیار ہو جاؤ. یہ اگر حوصلہ ہے پھر ہمارے ساتھ چلیں. 100 باتیں سننا پڑتی ہیں، 100 باتیں سننا پڑتی ہیں اور ایون لگانے کے بعد بھی سننا پڑتی ہیں. لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ باتیں کہ سننی تو بہت پڑتی ہیں، لیکن جب آپ جاتے ہیں نا، آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، اور جیسے ہمارا آئی کا فوکس کیا ہوا ہے، میں نے ہزاروں لوگوں سے ملا، ان لوگوں سے پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں، دنیا بھر میں. جو لوگ روشنی آتی ہے نا، جو لوگ چہرے پہ خوشی آتی ہے نا، وہ ساری مشکلات سارے غم دور کر دیتی ہے. واہ 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 واہ. اور میں اسپیشل آپ کہوں گا جب میں غزہ میں خود بھی گیا ہوں. اچھا غزہ بھی گئے ہیں آپ؟ اندر گیا ہوں میں، اور بہت سارے دوستوں سے ملا. آپ کو کیسے جانے دیا اندر؟ وہاں سے جانے نہیں دیتے؟ برٹش پاسپورٹ. اوکے. تب جب ہم گئے تھے تب تو اتنا مسئلہ نہیں تھا، اب ذرا مشکلات ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگوں میں وہاں جو مشکل ہے لوگوں کی نا، میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں. غزہ میں جب میں گیا تھا، میرے کو دوست تھا، تو اس پر ٹیلی فون پر رابطہ اب بھی رہتا ہے، تب بھی رہتا تھا. تو مجھے اپنے گھر بھی لے کے گیا. 3 چھوٹی بچی تھیں مجھے اس نے ملائی، اس نے مجھے جب میں گیا وہاں. تو ایک دن اس کا فون آیا کہ میرے گھر پہ نا اٹیک ہوا ہے. تو میرے گھر تو نہیں رہا، تو میں اپنی فیملی کو اپنے انکل گھر شفٹ کر دیا ہے. وہ کوئی 20 منزلہ بلڈنگ میں رہتے ہیں، تو وہاں وہ زیادہ سیف ہوں گے. تو میں چلا آیا ادھر رفح بارڈر پر مزدوری کے لیے. تو کہہ رہے ایک دن میں نا وائف سے شام کو فون کرتا تھا، پوچھتا تھا بچی میری کیسی ہے، باقی فیملی. کہتے میری وائف مجھ پر ٹیلی فون پر بات کر رہی تھی، یکدم اس کی آواز بھرا گئی. کہتی ہے احمد کہ میں اس سے غلطی ہوئی ہو نا تو مجھے معاف کرنا. اچھا. میں کہ کیا ہوا؟ یہی ہوا، اور اس بعد وہ بمباری شروع ہو گئی اور میری بچیاں اور میری بیوی چلی گئی. یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی جو وار جب یہ جو 2-3 سال رہا ہے سلسلہ، بھی 2 سال. ہاں. تو اسی طرح میں ایک بار لبنان گیا. میں یہ کرائسس کے دنوں میں، یہ جب جنگ شروع، جب وہاں فائرنگ اور بمباری ہو رہی تھی، تو لبنان میں گیا ہوا تھا. تو میں بہت مشکل سفر بھی کیے ہیں. میں نے برما کا تب سفر کیا 2012 میں، جہاں وہاں زندہ لوگ انسانوں کو جلایا جا رہا تھا. تو روہنگیا کے مسلمانوں کا جب کیس بنا ہوا تھا، پھر روہنگیا مسلمان. اچھا وہاں پر بھی آپ نے آپریشن کیا ویلفیئر کا؟ میں خود ابھی میں یہ پچھلے ماہ بھی برما سے ہو کر آیا ہوں. میں پچھلے ماہ ہو کر آیا برما سے میں. تو لیکن میں جب لبنان جا رہا تھا تو برٹش پاسپورٹ اکثر روکتے نہیں ہیں وہ، لیکن لبنان مجھے انہوں نے روکا کہ آپ لبنان کیوں جا رہے ہیں. میں چیریٹی ورکر ہوں، تو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں وہاں جا کر انسانی خدمت کروں. تو میں اپنی لائف میں فرسٹ ٹائم تھا میرا کہ جب میں جہاز میں بیٹھ گیا نا، تو میں اپنی وائف کو میسیج کیا کہ شاید میں زندگی کا آخری سفر ہو جائے میرا لبنان جاتے ہوئے. اور میں جو بھی کہہ سکتا تھا المصطفیٰ کے والد سے، بچوں کے والد سے، وہ میں نے کہا، اور میں وہاں چلا گیا. تو زہر محمود صاحب ایک لمحے سوچے کہ ہم وہاں ڈسٹریبیوشن کرنے سے پہلے پیکنگ کر رہے تھے. لبنان ان کا علاقہ تھا، میں نے جیسے نام بھول گیا اس علاقے کا. ایک بچی میرے ساتھ کھڑی پیکنگ کروا رہی تھی. تو مجھے وہ عربی میں کہتی کہ انکل میں پریگننٹ ہوں. 6 ماہ کا 5 ماہ بتایا اس نے. تو بہت ہیپی تھی، بہت ہیپی تھی. تو کہتی کہ آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے. میرے ساتھ آیا ہوا ہے، تو اس سے ملایا اسے. بڑی ہیپی تھی. آپ بلیو نہیں کریں گے، چند فٹوں کے فاصلے پر وہ گئی. میرا اس کا آفس تھا،
کوئی کام تو کیا اس کو یاد آیا اور واپس نہیں آئی. اوہ مائی گاڈ, یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہوا؟ میری نظروں سامنے ہوا. اوہ مائی گاڈ. یہ لبنان کب گئے تھے آپ؟ میں لبنان گیا تھا لاسٹ اکتوبر کے اینڈ پر, اکتوبر نومبر میں تھا. تو کہنے مطلب یہ ہے کہ اس سے بہت ساری چیزیں دیکھی ہم نے, لیکن مشکل ہوتی ہے بہت زیادہ. لیکن ہمارا ایک عزم یہ ہے کہ ہم نے خدمت کرنی. بس یہ جو معاملات ہیں کہ ہماری حکومتیں کیا کر رہی ہیں, مسلمان کیا کر رہے ہیں, امت کیا کر رہی ہے, میں تو کبھی سوچتا یہ ہوں کہ مجھے اللہ معاف فرمائے, میں نے ایک حدیث پاک سنی تھی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وقت ایسا آئے گا, آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ عیسائیت دنیا میں ڈومینیٹ ہو جائے گی, مسیحیت. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم کم ہو جائیں گے؟ اور میں نہیں, تو تعداد بہت زیادہ ہو جاؤ گے, لیکن جب کسی کے اوپر مصیبت پڑے گی تم نہیں پہنچے گے, وہ پہنچیں گے. اور میں نے دیکھا یو کے میں کم دیکھا میں نے ایوری سیٹرڈے لاکھ لوگ نکلتے تھے وہاں. میں نے کسی مسلم کنٹری میں نہیں دیکھا یہ. لیکن میں اس پر زیادہ بات اس لیے نہیں کر چاہتا, یہ تو خیر اس پہ تو کئی ایپیسوڈز ہم کی جا سکتی ہیں, چیریٹی ورکر ہیں, اس پر ہم تو کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ میں نے دیکھا وہاں یو کے میں, امریکہ میں دیکھا, میں نے کینیڈا دیکھا, جتنے بھی احتجاج ہو رہے تھے وہی لوگ آ رہے تھے, 99% وہ لوگ تھے. اتنے بے باک آپ نے آپریشنز کیے ہیں ویلفیئر کے, روہنگیا مسلمانوں کے لیے گئے, غزہ, لبنان گئے. اس لیول کی چیریٹی کے پیچھے کوئی انسپریشن, کوئی انسیڈنٹ, کوئی واقعہ تھا جو اتنا آپ کو آگے لے کر گئے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کوئی جذبہ ہوتا ہے, خود بخود بس اسٹارٹ ہو گیا. جذبہ ہے, یہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کا ادارہ ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی کسی پر مصیبت پڑے اس کی مدد کرو. بھی ایک انسان, اور ہم یہی بتانا چاہتا ہوں ہم لوگوں کو کہ ہم یہ نہیں کہ ہم مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں, ہم سب کے لیے کرتے ہیں. اچھا, مذہب کی قید نہیں رکھتے؟ کوئی قید نہیں. المصطفیٰ ہے نا, تو میں کیا پتا کہ صرف مسلمانوں کے لیے ہو. میں سمجھتا ہوں ہمارا جو آقا ہے وہ تو رحمت العالمین ہے. بے شک بے شک. اس قناعت میں سب کچھ آتا ہے, مسلمان بھی آتے ہیں, دوسرے بھی آتے ہیں. اچھا, کبھی آپ نے غیر مسلموں کا کوئی آپریشن کیا ہو؟ کیونکہ میں یاد ہے میں وہاں گیا تھا, یہ ہمارا کیمپ تھا ادھر یہ تھر پارکر میں, تو وہاں 80% وہ جو دوسرے لوگ آئے ہوئے تھے. واہ 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 واہ. وہاں پہ کیا آپ نے یہ آئی آپریشن کیا ہم نے, آئی آپریشن, صحیح فوڈ دیا, واٹر کا وہاں بہت بڑا, واٹر کا تو بہت وہاں پہ ایشو ہے. میں خود بھی تھر پار کر گیا ہوں, وہاں پہ لوگوں کے بڑے مسائل ہیں. اس لیے میں بنگلہ دیش گیا تھا, ماشاءاللہ. سرحد کے قریب ایک جگہ تھی, وہاں وہ مجھے دوست نے بتایا کہ یہاں تو 90% لوگ وہ ہیں. میں کہا کوئی بات نہیں, انسان تو ہے نا, سناتنی انسان تو ہے نا, انسان دوست کے طور پر ہم نے کام کیا. بالکل, ہیومینٹی فرسٹ. میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نا, وہ ایک جنازہ جا رہا تھا, تو میرا آقا رحمۃ اللہ ٹھہر گئے. تو لوگ عرض کہ میرے آقا یہ تو یہودی کی جنازہ ہے, انسان تو ہے نا. میں حدیث پاک سنی, اللہ مجھے معاف میں غلط نہ ہوں, حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف لا رہے تھے, تو ایک بزرگ جا رہے تھے جو مسلمان نہیں تھے, آپ آستہ چلنے لگ گئے, اور جا کے نماز پہنچے تو تکبیر اللہ جا چکی تھی, پہلی رکعت ختم ہو چکی تھی, آپ شامل ہوئے تھے. بعد میں سرکار سے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہم نے علی تیری آج نماز ادا ہوئی ہے. واہ, کیا بات ہے. بھی مسلمان ان تعلیمات کی ضرورت ہے. یہ سوچے نا, سوچے, یقین کرے, دنیا میں معاشرے میں نفرتیں ختم ہو جائیں, ایک ترتیں ختم ہو جائے, فرقہ واری ختم ہو جائے, یہ نسب پرستیاں ختم ہو جائے, سب ختم ہو سکتی اگر ہم صرف ایک نقطہ اپنا لیں کہ ہم نے انسانوں سے محبت کرنی ہے. پروفٹ آف پیس کا تو یہی پیغام تھا, یہی پیغام تھا. اور کوئی پیغام. اب ایک سوال میں آپ سے وہی کرنا چاہوں گا جو ساری دنیا آپ سے کرتی ہوگی. ظاہر سی بات ہے, جب ہم پروگرام میں بیٹھتے ہیں تو ایک یہ پرمپرا ہوتی ہے. اتنا بڑا آپ کا پروجیکٹ ہے, 24 ممالک میں آپریشنز چل رہے ہیں, ہر بیماری ہاری میں آپ پہنچتے ہیں, خود بھی آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ, ٹرسٹ ہے. تو اسپانسرز کون ہیں؟ لائک کوئی خاص ادارہ, خاص کوئی بندہ, جس طرح ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ایسوسیٹ ہو جاتے ہیں, یا پوری دنیا سے لوگ کرتے ہیں؟ اچھی بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے لوگ جو ہیں, میں یہی بتاتا چلوں, بھی ایک پاکستانی, یہ 2016 کی ایک متعدد رپورٹ ہے, کوئی پڑھ سکتا ہے جا کر, کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی پاکستانی کرتے ہیں ماشاءاللہ, پورے ورلڈ میں.
اور ہمیں بھی زیادہ 80% پاکستانی سپورٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ. ویب سائٹ کے ذریعے. ہمارے ایونٹ ہوتے ہیں, ہمارے ڈفرینٹ لوگ بس پرسنل جاتے ہیں, مساجد ہے ہماری دنیا بھر جتنے لوگ ہیں, تو پبلک ہی کرتی ہے فنڈ. اچھا, مساجد بھی بناتے ہیں آپ دوسرے جو باہر یورپین کنٹریز میں بناتے ہیں, اور دوسری بات یہ کہ پبلک ہمیں فنڈ دیتی ہے. کوئی ادارہ ہم اس پر ایک بات اور بتانا چاہوں آپ کو, جیسے میں نے پہلے کہا کہ فنڈ لینا بڑا مشکل کام ہے, لیکن آج تک آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہم نے کوئی کام سٹارٹ کیا ہو ماشاء اللہ اور ہمارا کام کبھی رکا ہو. کیا بات, کبھی نہیں ہوا ایسا. کیا بات ہے. اور اللہ تعالیٰ وہاں سے مدد کرتا ہے. جیسے ابھی یہ غزہ کا معاملہ ہوا ہے, اب میں یہ ریکارڈ ثابت کر سکتا ہوں کہ کم از کم 15-20 ملین ہم ابھی تک وہاں پیسے بھیج چکے ہیں. ماشاء اللہ. آپ کے تھرو یا اوور آل؟ نہیں, المصطفیٰ کے تھرو. ماشاء اللہ. اور ہمیں وہ سمجھ نہیں آئی کہ پیسے کدھر سے آئے, لوگوں نہیں ہے. واہ واہ واہ. اگر ہر بندہ آج میرے یہ بلیو ہے, میں سب اپنے بہن و بھائی سے کہوں گا کہ اپنی نیت ٹھیک کر لیں کہ ہم نے اس رب کو راضی کرنا ہے. اور رب کو راضی کرنے کے آسان طریقہ یہ اس کی مخلوق کو راضی کرنا, اس کی مخلوق راضی کرے. ٹیم کتنی ہے آپ کی؟ ٹیم ہمارے پاس یہاں تو پاکستان میں زیادہ ٹیم ہے کہ یہاں ہماری فیلڈ زیادہ ہے, لیکن یو کے میں ہمارے کو 35 لوگ کام کرتے ہیں. والنٹیئر بہت زیادہ ہیں, جو اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں وہ والنٹیئر کام کرتے ہیں, اور لوگ کام کرتے ہیں. تو یو ایس اے میں ٹیم ہے, کینیڈا میں ہے, افریقہ ساؤتھ افریقہ میں انشاءاللہ اس سال میں جا رہا ہوں دسمبر میں انشاءاللہ, آسٹریلیا بھی. تو ٹیم ہماری چھوٹی سی ہے لیکن کام بڑا ہے. کام بڑا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے جی. لے بڑا والنٹیئر بہت جڑے ہوئے ہیں ہر جگہ پر. بڑا حوصلہ ہے ماشاءاللہ. یا سیلاب آیا 27 اضلاع متاثر ہوئے, تو کم سے 6000 ہمارے ساتھ والنٹیئر تھے ماشاءاللہ, اتنے رات کام کر رہے تھے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. میں خود بھی گیا سیلاب زدہ علاقوں میں کوریج کے لیے, کے پی کے میں بھی گیا, پھر پنجاب میں بھی, ایون کشتیوں پہ بیٹھ کے. وہ جو کے پی کے والا تھا وہ بہت خوفناک سیلاب تھے. میں نے دیکھا ماشاءاللہ رضاکار جو پاکستانی ہیں وہ بنا کوئی مطلب چیز دیکھے دن رات دیکھے کام کر رہے ہیں, اور لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور مفت میں اوبویسلی والنٹیرلی کر رہے ہیں. بس میں سمجھتا ہوں ہماری قوم میں جذبہ بہت اچھا جذبہ, اور بڑی خوشی ہوئی. اچھا, ایک سوال مجھے یہیں سے یہ یاد آ گیا جاتے جاتے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ وہاں پہ فوڈ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کھانا ان کو دے رہے ہیں. میں چونکہ وہاں ہفتہ رہا ان فیلڈز میں نا, تو میں نے دیکھا کہ ایک وقت آتا ہے جب آپ کھانے سے وہ لوگ بری ذمہ ہو جاتے ہیں, آگے کی چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے. ان کے گھر ٹوٹ گئے, ان کے رشتہ دار چلے گئے, ان کے زرعی نقصانات. آپ کے اب چونکہ آپ کا تجربہ ہے 17 سال, مجھے موقع فرسٹ ٹائم مل رہا ہے کہ میں کسی ایسے تجربہ کار آدمی سے یہ سوال پوچھوں, تو جو لانگ ٹرم بھی کوئی پلان ہوتا ہے چیریٹی کا لوگوں کو سسٹینیبل؟ لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے, ہر ملکوں کے الگ الگ ہوتا ہے. پاکستان کے لیے بھی ہم نے پورا اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ ان کا ریکارڈ بناتے ہیں, لوگوں کا ریکارڈ بنا رہے ہیں. ہمیں دیکھا 136 مساجد متاثر ہوئی ہیں, اس پر کام کر رہے ہیں, مکانات پر کام کر رہے ہیں. لوگوں کو ہم کوئی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کوئی جانور لے کر دیں, لوگ چھوٹے کام کرا کے دیں تاکہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں. یہ ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, ڈیزاسٹر بہت بڑا ہے. میں اپنے ہوش میں اتنا بڑا ڈیزاسٹر کبھی نہیں آیا پاکستان. بالکل ایسے ہی. کے پی کے میں تو ہم نے جا کے دیکھے پورے گاؤں تباہ ہو گئے, پورے گاؤں تباہ ہو گئے. آپ پنجاب میں جا کے دیکھیں تو 20 فٹ, بالکل ایسے ہی 20 فٹ فصلوں پر پانی مٹی آ گئی ہے. لوگ گھر دب گئے لوگوں کے. اس میں ایک ہماری تو بس کی بات نہیں ہے, لیکن جتنی ہماری اندر طاقت ہے, اللہ نے ہمت دی ہے, طاقت دی ہے, کوشش کریں لوگوں کو گھر بھی بنا کے دیں جتنی ہمت طاقت ہے. ماشاءاللہ. ہم نے جب 2010 میں کام چل رہا ہے, اس کام چل رہا ہے, اس پر کام چل رہا ہے. مفت ڈرونر سے پرپوزل دے رہے ہیں, رابطے کر رہے ہیں. کچھ لوگ ابھی انشاءاللہ آ بھی رہے ہیں, کچھ وہاں سے یو کے سے کچھ دوست آ رہے ہیں, انہیں لے کے موقع پر جائیں گے. ابھی پرسوں ہماری ڈسٹریبیوشن ہوئی, وہی یو کے. کتنا کو ٹائم آپ کو لگتا ہے کہ لگے گا ان لوگوں کی بحالی میں؟ کم از کم ٹائم تھوڑا لگے گا, سال تو لگ جائے گا, بلکہ سے لوگ سمجھتے ٹائم بہت ٹائم لگ جائے گا. اس میں تو اپنے مخیر ادارات سے بھی کہوں گا, اور جو گورنمنٹ کے ادارے ان سے بھی کہوں گا کہ آئیے ساتھ مل کے کام کریں, مل کے اسٹریٹجی بنائیں, اور آپس میں محبت پیار کا اضافہ کریں. عبدالرزاق ساجد صاحب, بہت بہت شکریہ. بہت کچھ ہمیں نیا جاننے کو ملا, اور میں تو دنگ رہ گیا یہ سن کے کہ آپ روہنگیا کی مسلمانوں کی بھی امداد کو پہنچے, لبنان میں بھی آپ جنگی حالات میں پہنچے, غزہ میں بھی آپ پہنچے, تھرپارکر میں بھی ماشاءاللہ. مطلب یہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے, اور آپ کا جو ویژن ہے اس ٹرسٹ کو لے کے, اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ پھل پھول دن رات چگنی جو ہے اس کو ترقی دے. تو ناظرین, آپ نے دیکھا عبدالرزاق ساجد صاحب نے کس طرح ایک المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا جو سفر شروع
شروع کیا, 17 سال اس کو ہو گئے. خود فرنٹ لائن پہ رہ کے انہوں نے مختلف جو آپ کہہ لیں کہ کرائسس زدہ جو علاقے تھے جس طرح لبنان یا غزہ, روہنگیا کے مسلمانوں کے جو ایشوز تھے, خود وہاں جا کے لوگوں کو جو ہے انہوں نے امداد پہنچائی ہے, اور لوگوں کو وہ جو ہے نا بعد میں بھی ان کو بحالی کے لیے امداد کرتے رہتے ہیں, اور پوری دنیا میں ان کا جو ہے یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ان کی باتیں اچھی لگی ہوں گی, آپ کو ان کا مشن اچھا لگا ہوگا, اور اگر آپ کو ان کا مشن اچھا لگا ہے تو ان کا ساتھ دیجئے بطور آپ والنٹیئر یا بطور آپ کیا جس طرح کرتے ہیں باقی جو ویلفیئر کے ٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو آپ امداد کرتے ہیں فائنانشلی, تو وہ بھی ان کا ایک پورا سیٹ اپ ہے. اور اگر آپ خود ان سے کچھ جو ہے وہ امداد لینا چاہتے ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ almustafa.pk.org پہ جا کے آپ اپنی آنکھوں کا مفت علاج کروا سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی امداد حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, خدا حافظ.